کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے بلکہ تسلیم شدہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے جسے اس کے تاریخی تناظر میں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخی معاہدوں سے مسئلہ کشمیر کی بین الاقوامی نوعیت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا تنازع 1948 سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے اور عالمی ادارے کی قراردادیں کشمیر کو ایک بین الاقوامی سطح کا تنازع ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جموں کشمیر میں تعینات اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ تنازع کشمیر کو ایک بین الاقوامی تنازع کی حیثیت حاصل ہے اور جس کی ہر وقت جانچ بھی کی جا رہی ہے۔ بھارت اس وقت تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے سے مسئلہ کشمیر کو نہیں نکال سکتا جب تک یہ تنازع کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہوتا۔ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے اپنے مستقبل کا فیصلہ حل کرنے کے حق کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا ہے۔ اس کا کشمیریوں کے حق خودارادیت سے انکار تنازع کشمیر کی اصل وجہ ہے۔ مودی حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے 5 اگست 2019 اور اس کے بعد کے تمام یک طرفہ اقدامات نہ صرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہیں بلکہ وہ کشمیر تنازع کی بین الاقوامی متنازع حیثیت کو بدل نہیں سکتے اور نہ ہی مقبوضہ علاقے میں جاری جعلی انتخابات کشمیری عوام کے حق خودارادیت کے متبادل ہو سکتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی پر مبنی اقدامات نے خطے کے امن کو بھی نقصان پہنچایا ہے، جبکہ اس معاملے پر دنیا کی خاموشی نے بھارت کو جنوبی ایشیا میں اپنے تسلط پسندانہ عزائم کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن بین الاقوامی اصولوں کے مطابق تنازع کشمیر کے منصفانہ حل پر ہی منحصر ہے۔ کشمیریوں کی خواہشات کو خطے کے مستقبل کے حوالے سے کسی بھی قسم کی بات چیت میں مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، جیسا کہ عالمی معاہدوں میں لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اہل کشمیر کا اقوام متحدہ سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ تنازع جموں کشمیر کو پائیدار بنیادوں پر حل کرنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرے اور کشمیریوں کے حق خودارادیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔